نیم صاحب، ممبئی انڈر ورلڈ کی بنیاد رکھنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے حاجی مستان. اس بانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص جسے ممبئی انڈر ورلڈ کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے، جی. سب سے پہلا ڈان بھارت کا، ممبئی کا بالخصوص، وہ ایک نہایت مخیر شخص تھا، ہمدرد تھا، انسان کا بھی اور انسانیت کا بھی. پوری دنیا میں پہچانا جاتا تھا، ہر شخص کو جانتا تھا کہ وہ کون ہے. غریب گھر کا تھا، موٹر سائیکلوں کو پنچر لگاتا تھا، گاڑیوں کی مرمت کر لیتا تھا، گاڑی دھو بھی دیتا تھا. لیکن وہ اس کے باوجود کہ ڈان تھا، اور یہ جو بھائی گیری ہوتی ہے نا ممبئی میں، اس کا آغاز بھی اسی نے کیا تھا، پہلا ڈان کہلایا نا. لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے کبھی گولی نہیں چلائی، کبھی ڈنڈا نہیں مارا، کسی کو تھپڑ رسید نہیں کیا. اچھا. اس طرز کا شخص جو ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولتا ہے، پرورش پاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اس حد تک محنت کش ہوتا ہے کہ اسے اس بات پہ فخر تھا کہ میں کندھوں پہ دوسروں کا بوجھ اٹھا کے پھرتا ہوں. اچھا. لیکن ایک ایسا دور بھی آیا کہ اس نے مساجد، امام بارگاہ، گرجا گھر، مندر، ان میں اس نے چندہ دیا، بچیوں کی شادیاں کی، لوگوں کے گھروں میں راشن ڈالا، دسترخوان سجائے، لیکن ہاتھ سے گولی نہیں چلائی، کسی غریب کا برا نہیں سوچا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جب تک وہ اس کو کوئی نقصان پہنچائے نا یا روڑے نہ اٹکائے اس کی لائف میں. اس شخص کا نام ہے حاجی مستان. اچھا. اور پورا نام ہے مستان حیدر مرزا. دادا گیری، بھائی گیری، بتہ خوری، گینگسٹرز، ان سب کی یہ آنکھوں دیکھی جو کہانی ہے نا، اس کو اکٹھا کر لیا جائے، مجتمع کر لیا جائے، تب حاجی مستان بنتا ہے. یہ 1 مارچ 1926 کو تامل ناڈو کا علاقہ، بھارتی ریاست ہے، اس میں یہ ایک غریب کاشتکار کسان کے گھر پیدا ہوتا ہے. 68 سالہ زندگی اس نے گزاری ہے. 20 سے 21 سال ممبئی کے انڈر ورلڈ پر پوری حکمرانی تھی اس کی. ایسا راج تھا جس کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا. سارے کے سارے اسے استاد مانتے تھے، گرو کہتے تھے. یہ تامل ناڈو سے ممبئی کیسے پہنچا؟ دیکھیں، اس کا تعلق تھا غریب گھرانے سے. حاجی مستان جو ہے، اس کا باپ ایک چھوٹا سا کاشتکار تھا، میں نے عرض کیا بھی آپ کو. اس کے ذہن میں یہ آیا جب اس کی 8 سال عمر تھی، صرف 8، جسٹ 8 ایئرس. یعنی 26 میں یہ ہوتا ہے، 34 میں یہ وہاں آ جاتا ہے. اچھا. 34 میں اس کے والد کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہم بڑے شہر جا کے، تامل ناڈو سے نکلیں اور بڑے شہر جا کے وہاں کوئی گزر اوقات کے لیے، کوئی اپنی انکم بڑھانے کے لیے، روزگار کی خاطر وہ ممبئی آ جاتا ہے. بمبئی میں آ کے ایک پنچر کی سائیکلوں کو سائیکل اس دور میں پاپولر سواری سائیکل تھی. سائیکل پنچر لگانے کے لیے وہ ممبئی میں ایک جگہ ڈھونڈ لیتا ہے، ایسی روڈ سائڈ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. وہاں وہ سائیکلوں کو پنچر لگاتا ہے. 8 سال کی عمر میں 10 سال تک یہ مشقت کرتا رہتا ہے باپ کے ساتھ. اچھا. 10 سال تک کچھ حالات بہتر کرنے کی غرض سے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے ذہن میں یہ ٹھانی ہوئی تھی حاجی مستان نے کہ میں جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں اپنی غربت دور کروں گا. اور یہاں میں ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے. یہ جو حاجی مستان ہے نا، یہ انڈر ورلڈ کا گاڈ فادر یا کنگ غربت کی وجہ سے بنا ہے. غربت کا شکار تھا یہ، اور غربت اس کے ذہن میں سمائی تھی، لیکن اس کے خواب اور خیالات جو ہے نا وہ بہت بلند و بالا تھے. ڈان اگر نہ بنتا تو تب کیا امیر نہیں ہو سکتا تھا محنت کر کے؟ نہیں، محض دیکھیں 2 باتیں ہیں. ایک دولت سے نام کمانا، دولت سے عزت کمانا ایک علیحدہ چیز ہے، اور چھوٹا لیول غربت، دولت کی کامیابی، اس سے اپنے آپ کو امیر کرنا ایک اور سٹیپ ہے. اس نے 8 سال کی عمر میں جب پنچر لگانا شروع کیے اور 18 سال کی عمر تک، یعنی 10 سال کا عرصہ جو اس نے بمبئی کی روڈ سائڈ پہ گزارا بطور پنچرسٹ، پنچر لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں 2 باتیں آتی تھیں
کہ کیا میں بھی کبھی اتنا امیر ہوں گا کہ میری غربت یہ دور اور میرے گھر والوں کی جو خوشحالی نہیں آ رہی وہ خوشحالی آ جائے. ایک دوسرا, وہاں سے بمبئی کی مین شاہراہ تھی, وہاں سے گزرتی ہوئی گاڑیاں بڑی بڑی دیکھتا تھا. اس میں یہ شوق پیدا ہوا کہ بڑی گاڑی پہ بھی سوار ہوں میں. یہ 8 سے 18 سال کی عمر میں, یعنی 10 سال کا جو عرصہ ہے, اور لڑک پن ہے, نوجوانی بھی پوری طرح نہیں ہے, یہ لڑک پن میں ہی اس نے 2 خواب بنا لیے. ایک یہ کہتا تھا کہ گھر اور گاڑی بڑی ہو, یعنی بنگلہ ہو اور گاڑی ہو, اور دوسرا یہ کہتا تھا کہ میں اتنا دولت مند ہو جاؤں کہ میرے باپ اور میرے دوسرے گھر والے کسی طرح غریب نہ کہلائیں. جہاں تامل ناڈو سے جب آیا تھا تو غربت کی لکیر سے نیچے تھا یہ, اور بمبئی میں پہنچ کے پینچر سی محنت کر کے, محنت کشی میں اس نے کچھ پیسہ بھی کما لیا, باپ کے پاس بھی کچھ پیسہ آ گیا. یہ وہاں جب آتا ہے, اور وہاں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے تعلق بنایا. جو لوگ آتے تھے نا پینچر لگوانے اس کے پاس, ان میں کئی لوگ ایسے تھے جن کا تعلق بڑے بڑے ان لوگوں سے تھا جو دولت مند تھے یا جو سمگلرز تھے. دوسری زبان میں سمگلنگ کرتے تھے. کون سی والی اسمگلنگ؟ دیکھیں, سمگلنگ یہ کرتا تھا, یہ خود جو اس کو دوستوں نے اس کو مشورہ دیا نا کہ تم اتنے عرصے میں تو اپنی غربت دور نہیں کر سکو گے, تو ہم تمہیں ایسا کام بتاتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ کام کرو اور دنوں میں امیر ہو جاؤ گے. بلکہ راتوں رات کہتے ہیں نا پنجابی میں, راتوں رات امیر. انہوں نے کہا راتوں رات امیر ہو جاؤ. کیسے؟ انہوں نے کہا جی کہ ہم تجھے کام دیتے ہیں کوئی ایسا جس سے آپ امیر ہو. ابتدا میں اس نے 18 سال کی عمر میں وہ چھوڑ کے جو کام یہ کر رہا تھا پینچر کا, یہ بندرگاہ پہ آ جاتا ہے ممبئی کی, اور قلی بن جاتا ہے. قلی کون ہے؟ جو میں نے آپ سے کہا دوسروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر, اپنے کاندھوں پہ بوجھ دوسروں کو اٹھا کے, اور 2 4 5 روپے لے لیتا ہوگا. 1 روپے اس وقت دور میں کہتے ہیں کہ اس وقت دور تو بہت سستے تھے. اس دور میں یہ بطور قلی ایک بندرگاہ پہ آ جاتا ہے. تو بندرگاہ پہ بھی کچھ تھوڑی بہت تنخواہ ملتی ہوگی, قلی کو کتنے پیسے ملتے ہوں گے, اس سے بھی امیر نہیں ہو سکتا. پھر اس کے وہی دوست جو اسے وہاں کہتے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یار تم ایسا کرو, امیر ہو سکتے ہو اگر کسٹمز کا جو سامان آتا ہے نا, تم اگر ہم جیب میں چھپا کے وہ سامان ڈیوٹی دیے بغیر باہر نکال لیا کرو. سامان کیا سونا تھا. ابتدا میں سے 2 چیزوں کی جو ہے نا وہ بار برداری بھی کی اور سمگلنگ بھی کی, سونا اور الیکٹرانکس کا سامان. وی سی آر, کیسٹ پلیئر, وی سی پی, کیسٹ پلیئر, وی سی آر, گھڑییں, ان کی چیزوں کی سمگلنگ اس نے آہستہ آہستہ, جو سعودی عرب سے آ رہے تھے, جو اور ممالک سے آتے تھے, اس نے ان پہ رضامندی ظاہر کی. یہ سونے کی اینٹیں کہتے ہیں, ڈلیا جو ہوتی سونے کی, وہ ڈلیا وہ رکھ کے اپنے جیب میں اپنے کپڑوں کے اندر چھپا کے باہر لے آتا تھا, مالکان کو دے دیتا تھا. اور وہاں سے اس کی کرمنل لائف کا آغاز ہوتا ہے. کرمنل لائف کا آغاز وہاں سے نہیں ہوا. ابھی یہ ابتدا ہے کیریئر کے طور پہ. اچھا, ابھی یہ ڈان نہیں بننے جا رہا. ابتدا اس کی ہوتی ہے جس بندرگاہ پہ اس شخص نے, جس بندرگاہ پہ قلی کا کام شروع کیا, وہاں قلیوں کی بڑی تعداد تھی. وہاں ایک شخص آتا تھا شیر خان. اچھا, افغان نسل تھا, پختون, شیر خان اس کا نام تھا. وہ آتا تھا وہاں ہر جمعے کو ہفتہ وار بھتہ وصول کرتا تھا قلیوں سے. وہ بیچارے غریب قوم ہے, غریب لوگ ہیں, ان سے بھتہ لیتا تھا. اور جب اس نے دیکھا بڑے غور سے, اس نے کہا یہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بدماش ہے. انہوں نے کہا شیر خان کون ہے؟ انہوں نے کہا بدماش ہے. انہوں نے کہا میں تو پیسے نہیں دیتا اس کو. کیوں؟ انہوں نے کہا تم دو. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہم سے لیتا ہے, تو مار دے گا, اس کے ساتھ تو 4 5 بدماش گنڈے ہوتے ہیں. اس نے کہا کون گنڈے؟ اس نے کہا دیکھنا جو میرے کو یہ پلان کر لیتا اپنے ذہن میں, نکالیں دے اس کو, دیکھ لوں گا میں, اور اب نہیں دینا ہم نے بھتہ. جمعے کو وہ اپنے 4 5 اسی ساتھیوں کے ہمراہ آتا ہے, اور ان کے ہاتھ میں چاقو ہوتے ہیں. اچھا, چاقو جس طرح ہمارے یہاں وزیر آباد کے چاقو ہیں نا, اس طرح اس دور میں چاقو ہوتے تھے ان کے پاس. رامپوری چاقو. رامپوری چاقو بڑا مشہور تھا. رامپوری چاقو جو ہے نا وہ لمبے لمبے خنجر کی طرح کے, وہ چاقو لے کے آتے ہیں کہ ہم جو ہے بھتہ لینے آئے ہیں. ظاہر ہے بدماشی ہے نا. وہ آج کل کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ, وہ چاقو پوائنٹ پہ, نائف پوائنٹ, وہ نائف پوائنٹ پہ اسے بھتہ مانگتے تھے. وہ وہاں آتے ہیں اور وہاں آ کے اسے بھتہ اکٹھا کرتے. تو درمیان میں وہ دیکھتے ہیں کہ آج قطار جو لگی ہوتی تھی, بھتہ دینے والے بھتہ بھی دیتے تھے, اور قطار جس طرح ہم نے بل بھی جمع کراتے ہیں اپنے قومی خزانے میں پیسے, اور بینک کی لائن میں بھی لگتے. تو انہوں نے بینک کی طرح کی قطار جو ہے نا وہ قلیوں کی لگواتے تھے اور ان سے بھتہ وصول کرتے تھے.
جب وہ بھتے کے لیے آئے تو دیکھا انہوں نے, سمجھ نہیں لگی شیر خان کو یہ ہوا کیا ہے. چاقو ان کے ہاتھ میں تھے, سارے لوگوں کے 4-5 لوگ تھے. انہوں نے دیکھا قطار میں 10-12 بندے کم ہیں, پتہ نہیں چلا. وہ قطار کا بھی اندازہ لگا رہے تھے, بھی ہوش ہی نہیں ان کو آیا تھا کہ ہو کیا رہا ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ بندے کہاں غائب ہو گئے. اسی دوران جناب یہ حاجی مستان کا گینگ, حاجی تو بعد میں بنے نا, یہ مستان کے 4-5 ساتھی جو پولیس نے ساتھ ملائے تھے, وہ ایک دم آتے ہیں اور ڈنڈوں سے ان کو خوب پٹائی کرتے ہیں. ان کی اتنی پٹائی کرتے ہیں کہ بتا بتا وہ بھول جاتے ہیں, اپنی جان بچانے کے لیے وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں. اور اس میں مستان مرزا نے ان پر ڈنڈا نہیں برسایا ایک بھی اپنے ہاتھ سے پوری لائف میں, یہ تو صرف ایک واقعہ نا پہلا, یہ تو اس کی مجرمانہ زندگی کا پہلا سٹیپ ہے. آخر دم رخصت جو, اسے دم آخر جو ہے اس کا, اس وقت تک اس نے ہاتھ سے نہ کسی کو پیٹا, نہ ڈنڈا تھاما, نہ پسٹل تھاما, نہ اس کے ہاتھ میں کبھی کسی نے کوئی ہتھیار دیکھا. یہ اس کی سب بڑی کوالٹی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے نہیں. اچھا ایک اور بھی تھی, اپنے ساتھیوں کا جو پنٹر کہتے ہیں نا, پنٹر ہم کہتے ہیں اجرتی قاتل رکھے تھے, وہ جو پنٹر تھے اس کے حاجی صاحب کے, ان کو بھی ہدایت تھی کہ وہ شخص میرا ساتھی نہیں ہو سکتا جو کسی کو نقصان پہنچائے. یہ میں نے کہا کہ وہ انسانیت دوست آدمی تھا. ایک دوسرا اس نے ایک اور ہدایت کی تھی بڑی زبردست. وہ ہدایت یہ تھی کہ کسی شخص کو بلا جواز قتل نہیں کرنا, مارنا نہیں, بلکہ اس کی ہیلپ کرنی ہے. اگر وہ قابل ترس ہو, مجبور ہو, بےکس ہو, لاچار ہو, لاوارث ہو, اس کی امداد کرنی ہے. یہ اس کی ہدایت تھی اس کے پورے گروہ کو, اور وہ آخر دم تک قائم رہی. لاسٹ ڈے بھی اس کو فالو کیا گیا. اور جو اس کے 1-2 اختلافات پیدا ہوئے نا اپنے ساتھیوں سے, وہ اسی بنا پر ہوئے کہ انہوں نے ان کی اس جو ہدایت یہ والی تھی اس پہ عمل پیرا نہیں تھے وہ.